میرے بیٹے نے یتیم لڑکی سے شادی کی تھی۔ پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی تھی کیونکہ ہم بہت اونچے خاندان سے تھے۔ جب میری ایک دوست نے کسی پیر کا بتایا اور مشورہ دیتے بولی، اس سے تعویذ لو، تمہارا بیٹا تمہارے قابو میں ہو جائے گا اور اس یتیم لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ دوست کی باتوں میں آ کر میں بیٹے پر تعویذ کروانے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں بیٹا میرے قابو میں آ گیا اور بہو سے نفرت کرنے لگا، اس پر شک کرنے لگا۔ ایک دن غصے میں بہو کو سب کے سامنے لاتے طلاق دینے لگا کہ بہو نے اچانک سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور میرا بیٹا، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا بیٹا میرے مقابلے میں اس عام سی لڑکی کو لا کر بٹھا دیتا، مگر میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی جب مجھے پیر صاحب نے یقین دلایا تھا تو میں بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ اس تعویذ کا اثر تو میں دوسرے دن ہی دیکھ چکی تھی اور میری بہو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو چکی تھی۔ اور پھر چند دنوں کے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بہت غصے میں تھا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس جا کر اس پر چلانے لگا تھا۔ میرا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی غصے سے چیخنے لگتا تھا کہ اب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، جو اس بچے کا سوگ منا رہی تھی، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا اور اس پر چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے چلانے سے سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور اس لڑکی کو کھری کھری سنا رہا تھا اور اس جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کر کے وہ اب پچھتا رہا تھا اور اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر وہ اس کو طلاق دینے ہی والا تھا جب میری بہو کا ہاتھ تسبیح پر تیز تیز چلنے لگا تھا اور ساتھ ہی اس نے اونچی آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ میں مسکرانے لگی تھی کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ طلاق کا لفظ تو میرے بیٹے کی زبان پر آنے ہی والا تھا۔ مگر ایک لمحے میں جیسے ساری بازی الٹ گئی تھی، میرے بیٹے کی زبان کو جیسے تالے لگ گئے تھے۔ مگر میری بہو کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ میری بہو کی زبان سے سورۃ بقرہ کی آیات نکلنی شروع ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا نام فرحت ہے اور میرا تعلق خانیوال سے ہے۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 4 ہی سال کا تھا جب میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر دبئی کی ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں انجینئر تھا۔ وہ مجھے ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا۔ ہر مہینے میرے شوہر کی تنخواہ آتی تھی تو میرے دل میں شکر اور سکون اتر آتا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کے بہت سے خواب تھے، چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے خواب، وہ خواب جنہیں ہم نے مکمل مل کر دیکھا تھا، لیکن قسمت نے اس کی تعبیر ادھوری ہی چھوڑ دی تھی۔ جب ایک دن دبئی سے مجھے فون آیا تھا اور اس فون کو سنتے ہی میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے وہ صدمہ بہت گہرا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ میرے شوہر نے میرے لیے جو کچھ چھوڑا تھا میں نے وہ سب سنبھال رکھا تھا۔ اللہ کے فضل سے ہم پر کوئی قرض نہیں تھا۔ میرے پاس صرف سونے جیسے پیسے اور اپنے شوہر کے کچھ انمول یادیں تھیں جو میرے اور میرے بیٹے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میرے پاس میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت میرا بیٹا تھا۔ ارحم، میں نے اسے بالکل شہزادے کی طرح پالا تھا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اچھی تعلیم، بہترین کھلونے، بہترین کپڑے، غرض یہ کہ میں نے ہر لمحہ اس پر نچھاور کیا تھا، کیونکہ شوہر کے گزر جانے کے بعد وہی تو میرے جینے کی وجہ تھا۔ ارحم بڑا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے میری طرح۔ میں نے اسے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت، محنت اور سچائی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں، جن میں سے خانیوال جیسے روایتی علاقے میں تنہائی عورت ہونا آسان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اپنی کسی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ سال گزرتے گئے اور ارحم ایک نوجوان بن گیا تھا۔ ارحم بھی اپنے باپ کی طرح بہت ذہین تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی اپنے ابا کی طرح دبئی میں جا کر ہی نوکری کرنا چاہتا ہے۔ اس کو وہاں پر اپنے ابا کی وجہ سے بہت آسانی سے نوکری مل سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ساری زندگی دبئی میں ہی نوکری کی تھی۔ اسی لیے میرے بیٹے کو اس کمپنی میں بہت آسانی سے نوکری مل گئی تھی، جہاں پر پہلے اس کے ابا نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اور مشکل فیصلہ تھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اور زندگی کے واحد سہارے کو خود سے دور بھیج دیتی، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے میں بھی کچھ نہ کر سکی تھی اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے خود سے دور بھیج دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میرا دل ہر وقت اس کی فکر میں رہتا تھا۔ وہ 3 مہینے بعد چھٹی پر مجھ سے ملنے آتا تھا اور میری گود میں سر رکھ کر مجھے گھنٹوں اپنی باتیں سناتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی تھی کہ یہ میرا وہی چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں نے گود میں اٹھا کر لوری سنائی تھی
اور آج وہ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جب میرا بیٹا بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تو میری صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پیاری سی دلہن کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اسی لیے میں نے ارحم کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک پیاری سی لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان چھٹی پر آتا ہے، اس لیے میری کوشش تھی کہ میں ان 3 مہینوں میں اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کا رشتہ طے کر دوں، اور جب وہ چھٹی پر پاکستان آئے تو آتے ہی ساتھ ہی اس کی شادی کر دوں۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے میں نے اپنے بیٹے کو شہزادوں والی زندگی دی تھی، ویسے ہی اس کے لیے کسی شہزادی کا رشتہ ڈھونڈتی جو میرے گھر کو بھی محل بنا دیتی۔ اسی لیے میں اپنے ارحم کے لیے کسی اونچے گھر کی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چونکہ میرا اپنا تعلق بھی ایک اونچے گھرانے سے تھا، اور میری شادی بھی دبئی کے ہی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی، جو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ارحم کے لیے بھی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈتی جس کو دیکھ کر سارے خاندان والوں کی نظر میں میری حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ کیونکہ ارحم پورے خاندان کا اکلوتا لڑکا تھا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا۔ ارحم کے باقی کزن میں سے کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا اور خوبصورت نہیں تھا، بلکہ باقی سب تو گاؤں میں زمینداری جیسے چھوٹے کام ہی کرتے تھے۔ اسی لیے میں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے کسی ہیرے کی تلاش میں تھی جو میرا سر پورے خاندان میں فخر سے بلند کر سکتی۔ میرے پاس تو وقت وہ پہلے ہی کم تھا، کیونکہ مجھے 3 مہینوں کے اندر اندر ہی اس کے لیے سب سے بہترین لڑکی کا انتخاب کرنا تھا اور اس کا رشتہ طے کر کے شادی کی تیاری میں فائنل کرنی تھی۔ میں نے ارحم کے لیے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، مگر نہ جانے کہ مجھے ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب ہی نظر آتا تھا، جبکہ میرے بیٹے میں تو کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ تو میرا چاند جیسا بیٹا تھا۔ میں نے بڑے بڑے بزنس مین کی لڑکیاں دیکھ چھوڑی تھی، مگر کوئی بھی مجھے ارحم کے معیار کی نہ لگی تھی۔ میں مایوس ہونے لگی تھی۔ پھر آخر کار مجھے زرنیب پسند ہی گئی تھی، اور وہ بالکل میرے بیٹے کے برابر کی اور جوڑ کی ہی لڑکی تھی۔ وہ بالکل میری سوچ اور خاندان کے باقی لڑکیوں کی ٹکر کی لڑکی تھی۔ جس نے بھی اس کو دیکھا تھا وہ اس کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکا تھا۔ زرنیب کا تعلق ایک اونچے گھرانے سے تھا، اور وہ بھی ارحم کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ابا کا بھی عرب ممالک میں ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ میں نے زرنب کے ساتھ ارحم کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اب کی بار ارحم آئے گا تو میں اس کی دلہن کو بیاہ کر لے آؤں گی۔ مگر جب 3 مہینے گزر گئے تو ارحم مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کو کچھ ضروری کام ہے، اسی لیے وہ ابھی پاکستان نہیں آ سکے گا۔ مجھے ارحم کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چھٹی پر مجھ سے ملنے نہ آتا۔ تو پھر آخر اس کو ایسا کیا کام آ گیا تھا جو اس نے آنے سے منع کر دیا تھا؟ میں نے ارحم سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ضروری کام تھا جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر بات کا رخ موڑ دیا تھا کہ وہ کسی بہت ضروری کام میں مصروف تھا، اور جب وہ پاکستان آئے گا تبھی مجھے اس بارے میں بتائے گا۔ میں نے زرنب کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ ارحم اس دفعہ چھٹی پر پاکستان نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ زرنب کے گھر والوں کو میں نے بہت مشکل سے راضی کیا تھا، کیونکہ زرنب کے ابا بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی پاکستان میں رکے ہوئے تھے، مگر میرے ہیرے جیسے بیٹے کو اپنا داماد بنانے کے خواب تو بہت سے لوگوں نے دیکھے تھے، اسی لیے ان کو میری بات ماننا ہی پڑی تھی۔ اس بہانے مجھے بھی کچھ وقت مل گیا تھا کہ میں شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، لیکن میں اندر ہی اندر ارحم سے ناراض بھی تھی کہ آخر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا۔ میں تو اس کی ماں تھی، تو آخر مجھ سے بھی زیادہ ضروری اس کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ناراضگی بہت جلد نفرت میں بدلنے والی تھی۔ جب ارحم 5 مہینوں کے بعد چھٹی لے کر پاکستان واپس آیا تو مجھے اس کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، مگر جب اس کے ساتھ ایک اونچے قد کی گوری چٹی لڑکی بھی گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ میرے چہرے پر حیرانی تھی، جبکہ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو کر ملا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے کہ کہیں اس لڑکی سے میرے بیٹے کا کوئی رشتہ تو نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑا غضب ہو جاتا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں تھی جب وہ مجھے اس لڑکی سے ملوانے لگا تھا۔ میں ارحم کی بات سن کر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ مریم تھی، ارحم کی عرب بیوی۔ میرے سارے خدشات جیسے میرے منہ پر تماچا بن کر پڑے تھے۔
ارحم شادی کر چکا تھا اور وہ بھی میری مرضی اور رضامندی جانے بغیر۔ اس نے میری رضامندی جاننا تو دور کی بات مجھے اس بارے میں بتایا تک نہیں تھا۔ مجھے ارحم کی اس قدم پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا اور میں اس کی بیوی سے ملے بغیر الٹے قدموں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب قسم کی جنگ چھڑی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ارحم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ جب اس نے اپنی پسند کی شادی کر ہی لی تھی تو اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کیوں لایا تھا؟ جب اس نے اپنا رشتہ اس عرب لڑکی کے ساتھ بنانے سے پہلے مجھے بتانا گوارا نہ کیا تھا تو اس لڑکی کو میرے گھر میں لانے کا اس کا کیا مقصد تھا؟ جب اس نے اپنی شادی کے فیصلے میں مجھے شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا تو اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کے لیے کیوں لے آیا تھا؟ تب میں سوچنے لگی تھی کہ اب میں زینب کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، جن کو میں نے یہ امید دلائی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے آتے ہی زینب کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی۔ وہ بیچاری تو ارحم کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا باپ بھی میرے ہی کہنے پر پاکستان رکا ہوا تھا، مگر ارحم کے اس قدم سے میں ان کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہی تھی۔ مجھے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر جس طرح سے اس نے مجھے بتائے بغیر شادی کر لی تھی اس پر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس سے سخت ناراض ہو گئی تھی۔ اور آخر اس نے مجھے بتائے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا تھا؟ وہ لڑکی تو ویسے بھی مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ میں بہت عرصے تک اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ارحم ہر روز میرے کمرے کے دروازے پر آتا تھا اور مجھے منانے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں نے اپنے لب سی لیے تھے کیونکہ میں اس لڑکی کو کسی بھی صورت اپنی بہو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف زینب کے گھر والے بھی بار بار مجھ سے شادی کی تاریخ دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میرا بیٹا اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا ہے تو میں بھی اس لڑکی کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس لڑکی کو گھر کا کرتوت ارحم نے سارے خاندان میں میرا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ میں تو خوشی خوشی سب کو بتاتی پھر رہی تھی کہ میں ایک بہت اونچے خاندان سے اپنی بہو لاؤں گی، مگر میرا بیٹا تو جس کو اپنی بیوی بنا کر لایا تھا وہ تو ایک یتیم لڑکی تھی جو اس کے آفس میں ہی اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور میرے بیٹے پر ڈورے ڈال کر اسے اپنی محبت میں پھانس چکی تھی۔ ارحم نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ مریم بے شک ایک اونچے گھر کی لڑکی نہیں تھی، مگر وہ باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر میں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے سارے خاندان میں میری ناک کٹ کر رہ گئی تھی۔ خاندان کے باقی سب لڑکیاں تو پھر بھی مریم سے بہت بہتر تھی۔ میرے بیٹے کے لیے تو رشتوں کی لائن لگی تھی، مگر وہ ایک عام سی لڑکی کو میرے ہی مقابلے میں لے آیا تھا۔ میں تو اس کی ماں تھی، وہ میری ہر قربانی کو بھول گیا تھا جو میں نے اس کے لیے دی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنے بارے میں سوچا تک نہ تھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ وہ ارحم ہی تو تھا جس کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہ کی تھی، مگر وہ میری قربانیوں کو نظر انداز کر کے مریم جیسی یتیم اور چھوٹے گھر کی لڑکی کو میرے اوپر مسلط کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں مریم کو ہر قیمت پر ارحم کی زندگی سے نکال کر ہی چین کا سانس لوں گی اور اپنی پسند کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی۔ وہ لڑکی بے شک بہت خوبصورت تھی، مگر مجھے تو وہ زہر لگتی تھی۔ میں نے ارحم کے سامنے تو اسے قبول کرنے کا ڈرامہ کر ہی لیا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہر لمحہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی سارا دن میری خدمت میں لگی رہتی تھی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر میں اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ میں ارحم کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ بہت میٹھا رکھتی تھی اور ارحم کے جاتے ہی میں اس کے ساتھ تلخ ہو جاتی تھی۔ وہ بیچاری میرا ہر طرح کا رویہ چپ چاپ سہتی رہتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ بن سکا تھا، بلکہ میں نے تو جب بھی اس کلموہی کا چہرہ دیکھتی تھی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے میرا سب سے بڑا حق ہی چھین لیا تھا۔ میں نے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ وہ تو بہت چھوٹا سا تھا جب اس کا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر میں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا اور اس منحوس لڑکی کے لیے میرے بیٹے نے مجھے ہی اندھیرے میں رکھا تھا۔
اس نے مجھے بتائے بغیر ہی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی اور میرے اوپر زبردستی اس کو مسلط کر دیا تھا۔ ارم 6 مہینے پاکستان رہ کر خود تو واپس چلا گیا تھا مگر اپنی اس نمازی پرہیزی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، وہ بھی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے نہ جانے کیا پڑتی رہتی تھی۔ مجھے تو اس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ ضرور مجھ پر ہی کوئی جادو ٹونا کر رہی تھی، جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے منہ ہلاتی رہتی تھی۔ مجھے تو وہ ایک نو سرباز عورت سے کم نہ لگتی تھی جس نے اپنے چند اداؤں کا جادو میرے معصوم بیٹے پر چلا کر اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور میرا معصوم بیٹا اس کی جال بازیوں کو سمجھ نہ پایا تھا۔ مجھے تو وہ ایک نمبر کی ڈرامے باز ہی لگ رہی تھی مگر ارحم کی بقول تو وہ بہت عبادت گزار اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ وہ بہت پیار سے مجھے یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ مریم تو اس کے ساتھ دبئی میں اپنی نوکری جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر جب ارحم نے مریم کو یہ بتایا کہ پاکستان میں اس کی اماں اکیلی ہے تو اس نے اپنی نوکری وہیں پر چھوڑ دی تھی تاکہ وہ پاکستان آ کر میری خدمت کر سکے۔ ارحم مریم کو میرے حوالے کر کے واپس اپنے کام پر چلا گیا تھا مگر مجھے تو وہ لڑکی کسی صورت قبول نہ تھی۔ میں جب بھی اس کو اپنے آس پاس دیکھتی تھی میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ ابھی ارحم کو گئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب مریم نے میرے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلق کو اس موڑ تک لے جائے گی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ لڑکی جان بوجھ کر وہ سب کر رہی تھی تاکہ میں مجبور ہو جاؤں اور اس کے آگے جھک جاؤں یا شاید اسے قبول کر لوں، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور مریم کا چہرہ دن بدن کملاتا رہا تھا مگر پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ سے تسبیح کو الگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی نماز چھوڑی تھی، بلکہ وہ اپنے جادو ٹونے والا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھی، کیونکہ مجھے تو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ ساری عبادت صرف مجھے دکھانے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ میرے تلخ رویے کے باوجود بھی وہ چپ چاپ میرا ہر طعنہ برداشت کرتی، ہر حکم مانتی، لیکن کبھی شکایت نہ کرتی تھی۔ جب مریم پر میری کسی بھی رویے کا اثر نہ ہوا تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی بندوبست اس کو ارحم کی زندگی سے چلتا کروں گی، کیونکہ اگر اس کو بچہ ہو جاتا تو شاید ارحم اس کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اسی لیے میں نے چپکے سے اس کو حمل ضائع کرنے کی دوا پلا دی تھی، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی اولاد کو پیدا کرے اور میرے گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ میں نے مریم کو حمل ضائع کرنے کی دوا پلا دی تھی اور اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ مریم کے آنے کے بعد سے میں نے گھر کے سارے ملازموں کو بھی نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نوابزادی خود تو ایک عام سی گھر آئی تھی جہاں پر کون سا کوئی نوکر چاکر تھے، اور ویسے بھی اس کو میری لاڈلی بہو بننے کا اور گھر سنبھالنے کا اتنا ہی شوق تھا، تو میں اس کا یہ شوق پورا کیوں نہ کرتی۔ اسی لیے میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے ہی کندھوں پر ڈال دی تھی اور سارا دن اس کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی تھی۔ وہ بیچاری میری کسی بھی بات پر اف کیے بغیر سارے کام کرتی رہتی تھی۔ اگر میں نے ارحم کے لیے زرنیب کو پسند نہ کیا ہوتا یا ارحم نے مجھ سے پوچھ کر مجھے بتا کر مریم کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا تو شاید میں اس کو قبول کر ہی لیتی اور اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی، مگر اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا تو کھویا، اگر الگ تھا خاندان بھر میں رسوا بھی ہوئی تھی اور زرنیب کے گھر والوں سے بے عزت الگ کروائی تھی، مگر مجھ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر میرے بیٹے نے اس لڑکی کی خاطر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میرا وہ بیٹا جو ہر 3 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آتا تھا، اس نے مریم جیسی لڑکی کو ہی میرے مقابلے میں کیوں لا کھڑا کیا تھا؟ اس کے لیے وہ منحوس لڑکی اتنی اہم تھی کہ اس نے مجھ سے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جب مریم پر میرے کسی بھی قسم کے سخت رویے کا کوئی اثر نہ ہوا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ پکی کھلاڑی تھی جس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس کے سامنے بھلا میں کیا چیز تھی؟ تب میں نے مریم کے بارے میں اپنی بچپن کی دوست زری کو بتایا تھا۔ زری سے بھی اپنی ہر بات کر لیتی تھی، اگر مجھے کبھی کوئی مشکل ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں اس کے پاس ہی جاتی اور وہ مجھے ایک مسکرانہ مشورے دے دیتی۔ اسی لیے میں نے مریم کے اور زرنیب کے متعلق سب کچھ زری کو سنایا تھا اور اس سے مدد مانگی تھی، کیونکہ اپنی طرف سے تو میں ہر بار آزما چکی تھی، مگر مجھے تو لگتا تھا جیسے مریم پر کوئی بھی چال کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کا حمل ضائع کرنے کی بھی کوشش ناکام رہی تھی، کیونکہ کچھ مہینوں میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تب زری ہی تھی جس نے مجھے ایک پیر کا بتایا تھا۔ میرے اندر اب ایک نئی امید نے جنم لیا تھا۔ زری نے مجھے خفیہ طور پر بتایا تھا کہ اس کے شہر کے پرانے علاقے میں بہت ہی پہنچا ہوا پیر بیٹھا تھا جس کے تعویذ کبھی خطا نہیں جاتے تھے اور دور دور سے لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے آتے تھے۔ اس نے مجھے
رازدارانہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ بس ایک بار جا کر اس نے اپنی بات کہنی تھی اور باقی سب وہ خود سنبھال لے گا۔ میں نے پہلے تو زری کی بات پر شک کیا تھا، مگر دل کی گھبراہٹ اور بیٹے کو واپس پانے کی بے چینی مجھے وہاں کھینچ ہی لے گئی تھی، کیونکہ ارحم کو اپنی بیوی کے شہر سے نکالنے کے لیے اگر مجھے کسی پیر یا عامل یا کسی ماورے زری کا سہارا بھی لینا پڑتا تو بھی اس کے لیے تیار تھی۔ اس دن میں خاموشی سے شہر کے اس پرانے حصے میں پہنچی تھی جہاں وہ پیر بیٹھا تھا۔ اس کی بیٹھک میں اندھیرا سا تھا، لکڑی کی دیواروں سے بند کمرہ، ایک طرف اگربتی کی سوندھی خوشبو پھیلی تھی اور ایک کونے میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہ شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جھانک رہا تھا۔ تب وہ اچانک کہنے لگا تھا، بی بی تمہارے دل میں بہت جلن ہے، بیٹے کا دکھ ہے، کسی نے تم سے بیٹا چھین لیا نا۔ میں تو بس لرز گئی تھی کیونکہ اس نے میرے منہ سے کچھ سنے بغیر ہی سب کہہ دیا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پیر سب میں بہت پہنچا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا تھا کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے تھا۔ وہ ایک چالاک لڑکی کے جادو میں آ گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی، اس کو طلاق دے دے اور ہمیشہ کے لیے ویسے ہی میرے پاس واپس آ جائے جیسے وہ مریم کے آنے سے پہلے تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر کچھ کلمات پڑھ کر ایک تعویذ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور ساتھ ہی ہدایت کرنے لگا تھا کہ میں وہ تعویذ مریم کے تکیے کے نیچے رکھ دوں تو 7 دن کے اندر اندر ہی وہ تعویذ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اور میرا بیٹا مریم کو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن اگر میرے دل میں بدنیتی ہوئی تو وہ تعویذ الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اسی رات چپکے سے ارحم کے کمرے میں جا کر مریم کے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا اور اس وقت مریم کچن میں کھڑی کوئی کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں انتظار کرنے لگی کہ کب وہ تعویذ اپنا اثر دکھائے گا، مگر مجھے 7 دن انتظار بھی تو کرنا تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ جہاں میں نے اس لڑکی کی اتنا عرصہ برداشت کیا تھا وہاں 7 دن اور صحیح وہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا، یا شاید مجھے لگ رہا تھا جب پہلا دن آیا اور گزر گیا تو مجھے مریم کے چہرے پر کوئی فرق نظر نہ آیا تھا۔ دوسرے دن بھی مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا تھا کیونکہ مریم کے چہرے کے تاثرات سے مجھے سب نارمل لگا تھا۔ میں مایوس ہونے لگی تھی، لیکن پھر تیسرے دن میری دعائیں قبول ہونے لگی تھیں کیونکہ مریم کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس کے جانے پر جو خبر ملی تھی وہ سن کر میں حیران تو رہ گئی تھی، مگر خوشی کی ایک لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مریم کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ وہ مریم کا 7واں مہینہ تھا جب اس کا حمل ضائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن بچے کی موت اچانک ہی ہو گئی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا تھا، مگر میں تو سمجھ گئی تھی کہ وہ سب اس تعویذ کی بدولت ہوا تھا۔ اس روز میں یہ بے تحاشا خوش تھی کیونکہ وہ میری جیت کی پہلی سیڑھی تھی۔ مریم کا سنتے ہی ارحم بھی چھٹی لے کر واپس آ گیا تھا۔ مریم اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی اور اس کے آنسو دیکھ کر میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں نے ارحم کے سامنے مریم کو بہت پیار کیا تھا اور گھر کے سارے ملازموں کو بھی واپس بلا لیا تھا تاکہ ارحم کو مجھ پر شک نہ ہوتا۔ اب مجھے بس اس دن کا انتظار تھا جب ارحم مریم کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ ابھی تو اس تعویذ کو 4 ہی دن ہوئے تھے اور مجھے اتنی بڑی خوشی مل گئی تھی، اسی لیے میں بے فکر ہو گئی تھی، مگر وہ لڑکی اپنی نمازوں سے اٹھتی ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے سجدے تو جیسے طویل ہی ہونے لگے تھے اور پھر وہ ہر روز گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی کیونکہ مجھے اس تعویذ پر یقین تھا کہ وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اسی لیے میں نے مریم کو کسی بات سے روکنا ٹوکنا ہی منع کر دیا تھا اور ارحم کے سامنے ایک بار پھر اچھی بن گئی تھی۔ اور پھر تعویذ نے کام دکھانا شروع کر دیا اور ارحم مریم سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا اور بار بار پر غصہ کرنے لگا تھا، اور پھر دن بدن ارحم کا رویہ مریم کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ مریم سے کترانے لگا تھا، بات بات پر غصہ کرنے لگا تھا اور مریم کی آنکھیں مستقل سرخ رہنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں نمی اور تھکن آنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی زبان نہیں کھولتی تھی، نہ میرے خلاف کچھ کہتی تھی، نہ ارحم سے شکوہ کرتی تھی، بلکہ چپ چاپ سب سہنے لگی تھی۔ میرا دل اندر سے عجیب سکون محسوس کرنے لگا تھا، جیسے برسوں بعد سب کچھ میری مرضی سے ہونے لگا تھا۔ ارحم مریم کے ساتھ وقت نہیں گزارتا
کرتا تھا۔ اکثر رات کو دیر سے آنے لگا تھا کیونکہ وہ دبئی سے لمبی چھٹی پر آیا تھا، اسی لیے زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارنے لگا تھا۔ وہ تو بس صبح سویرے نکل جاتا تھا۔ مریم بھی پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہ تصویر نہ چھوڑی تھی جو پہلے دن سے اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایک رات میں نے اچانک اپنے کمرے کے باہر آہٹ سنی تھی تو میں بے دبے قدموں باہر نکلی تھی اور مجھے مریم نظر آئی تھی۔ میں نے اسے گھر کے پچھلے صحن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے قرآن پڑھ رہی تھی اور اس کی آواز میں عجیب سا سکون اور التجا تھی۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے، میری کوکھ سے جو بچہ گیا اس کا دکھ صرف تو جانتا ہے۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، بس اتنا چاہا کہ وہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھے اپنا لے۔ میں وہ سب دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، میرے قدم مانو وزنی ہونے لگے تھے۔ ایک لمحے کو میرے دل میں اس کے لیے رحم آیا تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ میں اسے قبول کیوں نہیں کر لیتی۔ آخر کو وہ میرے اکلوتے بیٹے کی محبت تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر وہی پرانا غرور جاگ گیا اور مجھے وہ سب یاد آ گیا تھا۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جس نے مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا تھا، جس کے لیے اس کی ماں ہی سب کچھ تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی کہ وہ سب دکھاوا ہی تو کر رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے کمرے کے باہر آہٹ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پیچھے آؤں گی، اسی لیے وہ سب کر کے وہ مجھے نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ٹھان چکی تھی کہ اب وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ مجھے بس کچھ ہی دن ہی اور انتظار کرنا ہوگا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا واپس میرے پاس آ جائے گا۔ اگلی صبح ایک اور خوشی میرے منتظر تھی۔ ارم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اور مریم کچھ دن علیحدہ رہیں گے، کیونکہ مریم نے جب سے اپنا بچہ کھویا تھا وہ بس روتی ہی رہتی تھی اور ارم کو اس کے آنسوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ تب بھی وہ اپنا سامان اٹھا کر ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے تب بھی ارم کو نہیں روکا تھا کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس طرح سے تو ارم مجھ سے بھی دور ہو رہا تھا۔ مجھے تو بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مریم سے علیحدہ ہونے والا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ سب وہی تو تھا جو میں چاہتی تھی۔ میں نے دکھاوے کا ایک جھوٹا سا افسوس ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل کہہ کے لگا رہا تھا۔ ارم کے جانے کے بعد میرے گھر میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ مریم دن بدن زیادہ خاموش اور بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کھانا کھاتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سوجن اور سیاہی چھانے لگی تھی۔ لیکن ارم بھی جب سے گھر سے گیا تھا اس نے مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ تب مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی تھی تو میں نے ایک بار پھر سے پیر صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے پیر صاحب کو سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے پیر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ اب تو میرا بیٹا مجھ سے بھی بات نہیں کرتا، اسی لیے وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میں اس تعویذ کو واپس نکال دوں کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اور اگر میں وہ تعویذ واپس نہ نکالتی تو معاملہ پلٹ سکتا تھا۔ میں نے گھر واپس آتے ہی ارم کے کمرے کا رخ کیا تھا تاکہ اس تعویذ کو نکال لوں، مگر یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ تکیے کے نیچے تعویذ موجود ہی نہ تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے اسی جگہ پر اس تعویذ کو چھپایا تھا، مگر وہ تو اب وہاں پر تھا ہی نہیں۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا تھا مگر مجھے کچھ نہ ملا تھا۔ میری سانسیں پھولنے لگی تھیں، مگر مجھے وہ بھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کہیں بھی نہ ملا تھا جس سے میری سب امیدیں جڑی ہوئی تھی۔ میں نے پیر صاحب کو کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی دوسرا تعویذ دے دیتے، مگر وہ کہنے لگے تھے کہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور جب 7واں دن آیا تو گویا مجھے خوشی ملنے ہی والی تھی۔ اس روز میرے گھر میں خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے جن میں ارم کے چچا زاد بھی تھے۔ وہ سب ارم سے ملنا چاہتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے ارم گھر واپس آ گیا تھا اور وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کو خاندان کے کسی اور فرد سے گویا کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو غصے سے مریم کو سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اور جب میری نظر مریم پر پڑی تو وہ ایک بڑی چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی تسبیح تھی جس پر وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ ارم نے تو اسے دیکھتے ہی غصے سے چیخنے لگا تھا اور اب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ جب اس بچے کا سوگ منا رہی تھی جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، وہ غصے سے مریم کی طرف بڑھا تھا اور اس پر چیخ چراغا کر رہا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے سے سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور مریم کو کھری کھری سنا رہا تھا کہ اس جیسی خود غرض
لڑکی سے محبت کر کے وہ پچھتا رہا تھا اور اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر وہ اس کو طلاق دینے ہی والا تھا جب مریم کا ہاتھ تسبیح پر تیز تیز چلنے لگا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اونچی آواز سے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ میں مسکرانے لگی تھی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ طلاق کا لفظ تو ارم کی زبان پر آنے ہی والا تھا، مگر ایک لمحے میں جیسے ساری بازی الٹ گئی تھی۔ ارم کی زبان کو جیسے تالے لگ گئے تھے، مگر مریم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم کی زبان سے سورۃ بقرہ کی آیت نکلنا شروع ہوئی تو جیسے فضا کی ہوا رک گئی تھی۔ جہاں لمحہ بھر پہلے طلاق کے الفاظ گونجنے والے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ ارم نے جیسے ہی سورۃ بقرہ کی پہلی آیت سنی، اس کا ہاتھ جو ہوا میں بلند تھا آہستہ آہستہ نیچے گرنا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی کیونکہ مریم کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آواز پختہ اور مضبوط تھی، اس میں نہ کوئی لرز تھی نہ کوئی خوف۔ سب گھر والے خاموش ہو گئے تھے، میں بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی پرانا پردہ ہٹنے لگا تھا، ارم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا، مگر پھر بھی مریم نے تلاوت بند نہ کی تھی۔ ارم تو جیسے زمین پر گرنے ہی والا تھا، وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا۔ مجھ سے وہ سب دیکھا نہ جا رہا تھا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اتنے قرب میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی جیسے میں کوئی مجرم تھی جو اپنا جرم چھپانا چاہتی تھی، اور جب اس نے مریم سے کوئی رابطہ نہ کیا تو وہ اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے مریم کے منہ سے وہ تلاوت سنی تو وہ جیسے ایک دم سے کسی خواب سے جاگا تھا۔ اس کو لگا تھا جیسے کسی چیز نے اس کے دماغ پر پردے ڈال دیے تھے۔ وہ سب سن کر میرے جسم میں جیسے کوئی بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں بھی جیسے ہی عرصے کے بعد ہوش میں آئی تھی، جس نے ساری عمر اپنی آنا کے خول میں جینا سیکھا تھا، پہلی بار ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا میں خود ہی اپنے بیٹے کی خوشی کی دشمن بن رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کر ہی لی تھی تو مجھے بھی اسے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مریم جیسی بہو تو شاید مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی، کیونکہ اس نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا تھا، بلکہ میری ہر طرح کے رویے کے باوجود میری عزت کی تھی۔ اس رات میں نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے معافی مانگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر جو گناہ میں نے کیا تھا شاید اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب ارم کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ مریم کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، کیونکہ وہ مریم سے شرمندہ تھا۔ اس نے مشکل وقت میں اس کا اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ارم اور مریم اب دبئی ہی رہتے ہیں، مگر یہ 3 مہینے بعد وہ مجھے ملنے آتے ہیں۔ مریم چپ چاپ آ کر میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اب اس کو دعائیں دیتی ہوں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو میں اپنے ارم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ مریم کی گود میں اب ایک بیٹی ہے۔ نورینہ رحم کہتا ہے، امی یہ ہمارے اندھیرے وقت میں روشنی بن کر آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام نور سے رکھا ہے۔ اور کوئی میری ہے کہانی ایک بدنصیب ماں کی جس نے اپنی محبت کو زبردستی کا نام دیا اور اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے حد سے تجاوز کر دی، مگر آخرکار اللہ نے مجھے بے گناہ کی سزا دے ہی دی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، اس نے میرے لیے اپنی بیوی کو بھی خود سے دور رکھا تھا، مگر شاید میں مریم جیسی نیک لڑکی کے قابل نہیں تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ قرآن کی روشنی سے بڑا کوئی تعویذ نہیں